سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا محسن بیگ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سر؟ عمر بھائی میرے خیال سے آج نیٹ جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے، کیونکہ صحافی ویسے بھی آج کل انتقام کا وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں، تو آپ کی تصویر تو آ رہی ہے لیکن آواز پھر آپ کی کٹ ہو گئی ہے، تو میرے خیال سے میں آپ کو ساتھ میں کال پہ لیتا ہوں۔ جی جی عمر صاحب میرے خیال سے وہ مسئلہ کر رہے ہیں نیٹ، آپ ذرا ادھر زیارت بھی آپ کی ناظرین کر رہے ہیں تو فون پہ کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ٹائم گزر جائے سارا۔ سر آج جو محسن بیگ صاحب کے ساتھ ہوا ہے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو اسے اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ کل رات کو بہت زیادتی کی گئی اس حکومت کی طرف سے عوام کی جانب، اور پیٹرول کی قیمت میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا جو ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی خبر تھی اور اس سے عوام کے اینگر میں اضافہ ہونا تھا، لیکن اور اگر یہ نواز شریف کے دور میں 50 پیسے بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی تو آج سارے ٹاک شوز اسی 50 پیسے قیمت بڑھنے پہ ہو رہے ہوتے۔ لیکن دیکھیے ان کی میڈیا سٹریٹجی کیسی شاندار ہے کہ آج سارے کے سارے لوگ پیٹرول کی پرائسز کے بجائے جو کہ اصل مسئلہ ہے پاکستانیوں کا، محسن بیگ صاحب والے واقعے پہ ٹاک شو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی خبر جس سے پاکستانیوں کو نقصان پہنچا ہے اس خبر کو دبا دیا گیا ہے اور اس کی بجائے ایک خود ساختہ خبر کریٹ کر دی گئی ہے۔ محسن بیگ صاحب عمران خان صاحب کے اپنے دوست ہیں اور بہت پرانے دوست ہیں، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو جب جہانگیر ترین جہاز پر ممبران کو خریدنے جایا کرتے تھے محسن بیگ صاحب ان میں پیش ہوا کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے جو پاکستانی عوام کے خلاف ہے، جس میں ان کو بنیادی احتجاج کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ لوگوں کا غصہ پیٹرول پر ہونا چاہیے تھا لیکن اس خبر کو ڈائیورٹ کر دیا گیا اور اس کو کوئی سے کوئی اور خبر بنا دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کسی بھی شخص کو اغوا کرنا غلط بات ہے، لیکن جو بڑی خبر تھی اس کو دبا دیا گیا ہے، اور بڑی خبر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت تھی، اس کے بارے میں کوئی اب بات نہیں کر رہا ہے۔ ایک نئی یہ ایک طرح کی میڈیا سٹریٹجی ہے، یہ پلان ہے، ایک سازش ہے، ایک منصوبہ بندی ہے پاکستانیوں کے خلاف۔ بالکل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بڑی خبر کو دبانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ ہی ایک نچایا گیا ہے، مطلب اس خبر کو جو ہے وہ دبانے کے لیے؟ بالکل، اور اگر آپ کے پاس اگر ابھی موبائل موجود ہے یا ٹویٹر کھلا ہوا ہے لیپ ٹاپ پہ تو آپ ذرا آج احمد نورانی صاحب نے 2-3 ٹویٹس کیے ہیں محسن بیگ صاحب کے بارے میں، اور وہ ٹویٹس اگر آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کو ایگزیکٹلی پتا چل جائے گا کہ یہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ بالکل ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے، لوگوں کی توجہ کسی اور طرف دلوا دی گئی ہے، اور احمد نورانی نے یہ بات کھل کر بتا دی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے ٹویٹس کیا ہیں۔ ان کے ٹویٹس یہ ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ محسن بیگ صحافی تو نہیں ہے، وہ ISI کے پیڈ امپلائی ہیں اور وہ ان کی اجازت سے بلکہ ریٹن اپروول سے عمران خان پر تنقید کر رہے تھے۔ تو یہ جو آپ آزادی صحافت والا ڈھونگ رچا رہے ہیں، جو سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کسی اور کے بندے ہیں، کسی اور کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا آزادی صحافت، آزادی اظہار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ ایک بڑی خبر کو جو کہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی اور نااہلی تھی اس کو چھپانے کے لیے یہ ایک ساری سچویشن کریٹ کی گئی ہے، اور بڑی کامیابی سے کی گئی ہے۔ آپ کوئی چینل لگا لیں اس وقت پاکستان کا، اس پہ یہ خبر نہیں ہے کہ پیٹرول کی قیمت عذاب بن کر لوگوں پہ گری ہے، اس پہ یہ خبر ہے کہ اسلام آباد میں محسن بیگ کو جو پکڑ لیا گیا ہے۔ بہت جو ہے نا سینسیبل ٹیکٹکس ہیں ان لوگوں کی، اور یہ ہم لوگوں کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا۔ احمد نورانی نے یہ بھی لکھا ہے
कि बहुत सारे लोगों की अब ड्यूटी लगी है कि वो अब काफ ये पीटीआई छोड़ के जो है मुस्लिम लीग नून के करीब होने की कोशिश करें, और मोहसिन बेग साहब की भी यही ड्यूटी लगी थी। ये आप उनके ट्वीट्स देखें तो आपको बहुत वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस एपिसोड के हवाले से। और अहमद नूरानी वो सहाफी हैं जिनकी सदाकत पर कोई हर्फ नहीं उठा सकता। वो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है और बड़ा सहाफी है। ठीक होगा जी।